بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر گزشتہ سے پیوستہ ہے اور اس میں ہم اسلام کی بر صغیر میں آمد کا حصہ دوم پڑھیں گے، جس میں ہم نے اس کو بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے دور رسالت اور دور فاروقی میں بر صغیر میں جو اسلام کی آمد تھی اس کے حوالے سے پڑھا۔ اب دوسرے لیکچر میں ہم اموی دور میں جو اسلام بر صغیر میں جس طرح سے داخل ہوا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اموی دور میں یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ وہ اس وقت خلیفہ تھے کہ مشرقی علاقوں کا گورنر جو حجاج بن یوسف جس کا نام مشہور ہے، اس کو بنو یربو کی ایک عورت اس کی ایک پکار واہ حجاجا کی طرح سے موصول ہوئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ کچھ بیوہ عورتیں تھیں جو سرندیپ میں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئی ہوئی تھیں۔ تو وہاں پہ راجہ سرندیپ نے جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو ان بیوہ عورتوں کو حجاج اور ولید کے لیے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ لیکن جب یہ دیبل کے پاس سے گزر رہی تھی، یہ تو راجہ باہر کا یہاں پہ علاقہ تھا، وہ وہاں پہ حکمران تھا، وہاں سے یہ گزر رہی تھی سارا قافلہ، تو بحری قزاقوں نے ان پر حملہ کر دیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا اور سارا مال چھین لیا۔ اور وہاں پہ ہی ایک عورت نے واہ حجاجا کی صدا بلند کی تھی۔ تو یہ صدا جب حجاج کو پہنچی تو حجاج اس پر پریشان ہوا، تو اس نے وہاں کے جو راجہ تھے راجہ داہر ان کو پیغام بھیجا کہ تم ان عورتوں کو ہمارے پاس واپس بھیجو اور جو تحفے اور مال لوٹا گیا ہے وہ بھی واپس کرو۔ تو راجہ داہر نے بڑا اکھڑ مزاج قسم کا جواب دیا کہ مجھ سے مثلاً یہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ پیغام حجاج کو موصول ہوا تو حجاج نے اس اکھڑ پن کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی سرکوبی کرنے کے لیے 2 لشکر یکے بعد دیگر روانہ کیے جو کہ ناکام لوٹے۔ اس کے بعد خلیفہ کی خصوصی منظوری کے ساتھ حجاج بن یوسف نے مکمل تیاری کے ساتھ محمد بن قاسم کو تیسرا لشکر دے کر دیبل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم اس وقت ایران میں موجود تھے، جہاد میں مصروف تھے۔ وہ وہاں سے ایران سے براستہ مکران دریائے انڈس کو پار کرتے ہوئے انہوں نے 712 عیسوی میں دیبل پر حملہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ راجہ داہر وہ قتل ہو گیا اور اس کی جو بیوی تھی رانی بائی، یہ قلعہ راوڑ میں 15,000 لوگوں کے ساتھ جو ان کے فوجی تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ قلعہ بند ہو گئی۔ اور محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح کرتے کرتے رانی بائی کے اس قلعہ پر حملہ کیا اور وہ لوگ وہاں سے بھی کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو بہرحال وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جب یہ قبضہ ہوا تو محمد بن قاسم نے تمام قسم کے جو پہلے ٹیکسز لگے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا اور صرف ایک جزیہ کو باقی رکھا۔ انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کر دیا اور وہاں پہ ایک اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایک مدرسہ صدر الامام الاجل کے نام سے وہ ہے جو ہے وہ اس کو بنایا، اور وہاں پہ موسیٰ بن طے نامی ایک عالم تھے، اسکالر تھے، ان کو تبلیغ کی غرض سے بلایا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنی فتوحات کے علم لہراتے ہوئے ملتان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے فتوحات جاری تھی ان کی کہ انہوں نے اپنے کمانڈر ابو حکیم شیبانی کو کنوج وغیرہ کے جو راجہ تھے ارد گرد کے ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور اپنی وہ فتوحات میں ابھی تک ان کو جاری رکھے ہوئے تھے کہ 715 کے آخر میں خلیفہ ولید بن عبد الملک وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کی جگہ نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بنا۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے حجاج کی موت بھی اس وقت ہو گئی، تو اس نے اس کے فوراً بعد جو ہے محمد بن قاسم کو واپس عرب میں بلا لیا، اور جب یہ واپس عرب میں پہنچے تو اس نے محمد بن قاسم کو ان کی موت تک جیل میں ڈالے رکھا۔ تو یہ برصغیر میں اسلام کی آمد کا یہ جو تیسرا دور تھا اموی دور، اس میں مسلمان فاتحانہ طور پر برصغیر میں جو ہے وہ داخل ہوئے اور انہوں